سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 453 کتب خانہ مظہری سے چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر پانی کے کنارے بھوکا پیاسا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ مچھلی کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے، بتاؤں اندازہ ہے جی؟ اندازہ سن لیے۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تمام لشکر نے 18 دن کھایا تھا، ہے جی؟ اس مچھلی کا نام عنبر تھا۔ بعد ازاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مچھلی کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی لی ایک ہڈی کو لی اور اس کو کھڑا کیا اور لشکر میں سب سے لمبا آدمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پر اس کو بٹھایا اور حکم دیا اس ہڈی کے نیچے سے گزرو۔ تو وہ سوار بلا تکلف اس کے نیچے سے گزر گیا اور سوار کا سر بھی اس ہڈی سے نہیں ٹکرایا، لگا تک نہیں۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ اور کل رات کو جب سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں اپنے شوہر کے اور ایک بیٹے، ان کے شوہر عمر بن جموح اور بیٹے خلاد اور ایک بھائی عبداللہ بن عمر جو شہید ہوئے، ان تینوں کی لاشیں مدینہ لے جانا چاہیں تو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف سے چلتے وقت مستقل قبلہ ہو کر یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما اور گھر والوں کی طرف واپس نہ کر۔ اے اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما اور گھر والوں کی طرف واپس نہ کر۔ یہ جملہ یاد رہے گا تو پھر آگے سمجھ میں آئے گا۔ اس غزوے میں ان کے بیٹے خلاد بن جموح بھی شہید ہوئے۔ عمر بن جموح کی بیوی ہندہ بنت عمر جو کہ عبداللہ بن عمر کی بہن اور حضرت جابر کی پھپھی، یہ ارادہ کیا کہ تینوں یعنی اپنے بھائی عبداللہ اور اپنے بیٹے خلاد اور شوہر عمر بن جموح رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے جائیں اور وہیں جا کر تینوں کو دفن کریں۔ لیکن جب مدینہ کا قصد کرتی تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا اور جب احد کا رخ کرتی تو تیز چلنے لگتا۔ جب مدینہ شریف کے رخ کرتی اونٹ بیٹھ جاتا، جب اونٹ کھڑا ہوتا اور رخ کرتی غزوہ احد جب پہاڑ کی طرف تو تیز چلنے لگتا۔ ہندا نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا عمر بن جموح نے مدینے سے چلتے وقت کچھ کہا تھا۔ ہندا نے ان کی وہ دعا ذکر کی جو انہوں نے چلتے وقت کی تھی۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اونٹ نہیں چلتا، اور یہ فرمایا قسم ہے اس بات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ تم میں بعض ایسے بھی ہیں اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے، اور ان میں عمر بن جموح بھی ہیں۔ البتہ تحقیق میں نے ان کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے، جنت میں اسی لنگ کے ساتھ جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن جموح یہ احد کے قریب دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کل سنا تھا ہم نے کہ دونوں دوست ہیں، ساتھ ہوتے تھے، ان کو ساتھ ہی ان کی تدفین ہونا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جگر کا تھامنا پڑے گا بھائی۔ ایک صاحب 300 لوگوں کو بھیج رہے ہیں صرف یہ بیان، صرف ایک صاحب، باقی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے بھیج رہے ہیں وہ الگ۔ اور جو فائدے کے میسج یا ای میل آ رہے ہیں میں بتاؤں تو پھر میرے خیال میں 12 تو بج جائیں گے روز۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ سردار بنی حنیفہ ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں عجز و نیاز کا نظارہ کریں، جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا تھا اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی، اور ان کے انوار و برکات اندر ہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے
ثمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ ثمامہ نے کہا میرا گمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، اور اگر انعام و احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر انعام و احسان ہوگا. اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کروں. بہت بڑے سردار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموشی سے گزر گئے. دوسرے دن پھر ادھر سے گزرے اور ثمامہ سے دریافت کیا اے ثمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے؟ تربیت کا انداز دیکھو نا آپ. ثمامہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تلطف محسوس کر کے پہلا اور تیسرا جملہ حذف کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھر خاموشی سے گزر گئے. تیسرے روز پھر اس طرف سے گزرے اور وہی سوال فرمایا. ثمامہ نے کہا میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ دیکھ کر اور اتنا آج عرض کیا، باقی سب چیزیں حذف کر دی کہ قاتل کو قتل کر دیں اور یہ سب مال دوں وغیرہ کچھ نہیں. اور عرض کیا اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جمیل اور عفو و کرم پر چھوڑ دیا. رحمت للعالمین ہے. اگرچہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر نہیں، ہماری بہو بیٹیوں کو اب تک میرے خیال میں 15-17 تک قریب احادیث مبارکہ سنا چکا ہوں شوہر کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا ثمامہ کو کھول دو. اور ایک ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثمامہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا اور آزاد کیا. ثمامہ راہ ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا، وہاں جا کر غسل کیا، پھر مسجد میں آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو دنیا میں نعوذ باللہ مبغوض نہ تھا، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چہرہ مجھ کو محبوب اور پیارا نہیں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھ کو مبغوض نہ تھا، اور آج سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی مجھ کو محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مبغوض نہ تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ شریف سے زیادہ مجھ کو کوئی شہر محبوب نہیں. میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار مجھے گرفتار کر کے لائے، اور جو ارشاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور خوشخبری دی، یعنی تم صحیح سلامت رہو گے، کوئی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا. ثمامہ رضی اللہ عنہ جب مکے آئے تو کسی کافر نے کہا ثمامہ تو بے دین ہو گیا. ثمامہ نے کہا ہرگز نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی میں بے دین نہیں ہوں، اس لیے کہ کفر اور شرک کا کوئی دین نہیں. کفر اور شرک کا کوئی دین نہیں بلکہ لف اور بےہودہ خیال ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن گیا ہوں اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے اور سپرد کر دیا ہے. خدا کی قسم میں کبھی تمہارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گا. اور خوب سمجھ لو یمامہ سے جو غلہ تمہارے پاس آتا ہے اب ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں. ثمامہ نے یمامہ پہنچ کر غلے کا آنا بند کر دیا. ایسی حالت بھی قریش نے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. ہوئے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو خط لکھ کے بھیجیں کہ غلہ بھیجنا بدسور جاری کریں. لائے کوئی مثال دنیا میں ایسی؟ ان کی گردن ناپنے کا اس سے بہترین کیا موقع تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو خط لکھ کر روانہ فرمایا کہ غلہ نہ روکیں. با اطاعت کی کیا بات تھی. اللہ. ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ فضلہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب اہل یمامہ مرتد ہوئے، جن کا یہ علاقہ تھا، اور مسلمہ کذاب مردود کے ساتھ ہو گئے، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کی.
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کے جانب سے جو غالب ہے اور دانا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور مجرموں کو سخت سزا دینے والا، دوستوں کو بڑا انعام دینے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے. اور بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا بھلا انصاف تو کرو، اس کلام معجزہ نظام کو مسلمہ کذاب کے بکواس سے کیا نسبت. حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کی حقانیت و اخلاص میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات اثر کر گئے. 3000 آدمی مسلمہ کذاب کا ساتھ چھوڑ کر آغوش اسلام میں آ گئے. شدید العقاب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. شاباش. اور پھر حضرت ثمامہ نے لوگوں کو مسلمہ کذاب کی اتباع سے روکا اور فرمایا اے لوگوں تم اپنے کو اس تاریک امر سے بچاؤ، اس میں کہیں نور کا نام و نشان نہیں، البتہ تحقیق یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور ابتلا اور امتحان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے اختیار نہیں کیا. اے بنی حنیفہ اس نصیحت کو خوب سمجھ لو. اس کے بعد پھر وہ نہیں مانے تو حضرت واپس ہو گئے. جو مسلمان ہو گئے تھے اس میں بہت زیادہ سریے جو ہے ہوئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے. سریہ دومت الجندل شعبان 6 ہجری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے. حافظ فرقان اشعار پڑھتے ہیں نا کہ وہ منظر کیا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب بیٹھے ہوں گے. تشریف فرماتے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، حذیفہ اور ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور 10واں میں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ جناب سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ صرف خواتین کی بات نہیں ہے اخلاق خراب کرنے کی، ہم بھی اپنے آپ کو سوچیں. لیکن بتا رہے تھے جو اس وقت بات ہوئی آج صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں. بعد ازاں اس نے سوال کیا کون مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور کہنے والا اور موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا، ایسے ہی لوگ سمجھدار اور ہوشیار ہیں. انصاری نوجوان تو ساکت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا 5 خصلتیں نہایت خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھے. یہ سب نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے کورونا کے حالت میں سیرت کے بیانات شروع ہو جائیں گے اور اس بڑی تعداد میں لوگوں کے دل کی حالت کیا ہو رہی ہے اور کتنا خوش اور سکون مل گیا. آج بھی ایک خاتون کا میسج تھا یا رات کو یا آج صبح کہ ایک خاتون کا یہ میسج ہے میں بھیج رہی ہوں. اس خاتون نے لکھا تھا کہ میں ایسے پریشانیاں وغیرہ لیکن الحمدللہ تمہارے شیخ کے بیانات میں یہ جو سیرت کا شروع ہوا ہے تو میرے دل میں اتنا سکون آ جاتا ہے کہ بیان کا انتظار رہتا ہے. اور بھی کتنے یاد تو نہیں ہوں گے نا انسان کو. کیا مسئلہ ہے؟ امرود کسی نے خریدے تو اس نے آیا بھاگتے بھاگتے کہا بھائی جان اس میں تو کیڑا نکلا ہے. تو کیا موٹر سائیکل نکلے گی کیا؟ 5 روپے میں کیا موٹر سائیکل نکلے گی کیا؟ لوگ ایسے چکر باز ہوتے ہیں معافی مانگنے کے بجائے الٹا وہ اس کو ہی پھنسا رہے ہیں. کہا 5 روپے میں تو کیڑا ہی نکلے گا تو اور کیا نکلے گا.
موٹر سائیکل تو نہیں نکلے گی نا بھائی اس میں سے، تو پرچی نکلے گی کہ موٹر سائیکل آپ کی ہوئی. ہمارے ایک دوست حضرت کے اجازت یافتہ حضرت کے خادم، ٹشو دینا، بہت ماشاءاللہ خدمت والے شخص، تو وہ حضرت کو سنا رہے تھے. حضرت کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی. وہ آیا بہت ایڈورٹائز کے ڈبل روٹی خریدیں اور اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی، الٹو گاڑی ملے گی. تو اب دھڑا دھڑ ڈبل روٹیاں لی جا رہی ہیں بھائی، رات میں بھی ڈبل روٹی، دوپہر میں بھی ڈبل روٹی. تو ان کا الٹو گاڑی نکل آئی. حضرت کے پاس آیا، اتنا خوش ہو کے حضرت الٹو گاڑی نکل آئی ہے، یہ کوپن ملا ہے. اور پھر کمپنی میں گئے، وہ کمپنی والوں نے بھی جو ہے وہ اپروو کر لیا کہ آپ کی الٹو تو آ گئی بھائی. اس کے بعد کم از کم انہوں نے 40 چکر لگائے، کم از کم ٹھیک ٹھاک خرچہ بھی ہوا، 4 گھنٹے بیٹھے بھی. آخر میں پتا چلا الٹو کا جو ٹائر ہے وہ بھی نہیں ملا، اور ڈبل روٹیاں جو کھا کھا کے پیٹ وہ نقصان ہو گیا وہ الگ. تو اسی طرح کی کیڑا ہی نکلے گا، اور موٹر سائیکل تھوڑی نکلے گی کوئی الٹو گاڑی اس میں ڈبل روٹی میں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 خصلتیں نہایت خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھے. نمبر 1، جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے اس قوم میں طاعون اور وہ بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی. کچھ بولنے کی ضرورت ہے بھائی؟ کاش کے بعد دل میں اتر جائے. یہ نیٹ اور کیبل اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور یہ موبائل کے فتنے، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، یہ کوئی بے حیائی نہیں ہے. اور اس بے حیائی کی وجہ سے کیا حالات ہوئے سب کے سامنے ہی ہیں. جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے، یہ بے پردہ، یہ نوکریاں، یہ ناچ گانا، گھر کے اندر شرعی پردہ نہ کرنا، دینداری ہے شرعی پردہ نہیں. میں سب سے پردہ کرتی ہوں، صرف دیور سے نہیں پردہ کرتی کیونکہ اس سے کام میرے ہوتے رہتے ہیں ضروری، تو پردہ کہاں ہوگا. جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. بس کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے. یہاں کھوپڑی میں فوراً کسی کی، یہاں تو سب سمجھدار ہیں، سننے والے بھی سب سمجھدار ہیں، لیکن ہیرو قسم کی کھوپڑی میں پھر بارشیں تو ہو رہی ہیں. پوری حدیث تو سنو نا. جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں. نمبر 4، جو قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجنبی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں. اب اس پر ایک ایک پر بیان علماء کریں تو ہم نے تو اس پہ جو حضرت کی تھوڑی بہت سنی بات ہے وہی ایک ایک نصیحت پر علماء بیان کریں، دیکھتا ہوں کتنے دن لگتے ہیں. اس کے لیے عمل کرنا ہے، بس تحقیقات میں پڑھنا، سوال جواب کرنا مشکل ڈل جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب پیشوا اور حکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے لگیں اور متکبر اور سرکش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، بہت زیادہ تحقیقات اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بھئی کس طرح ہوا، کیا ہوا، اس کو نہیں بیان کر سکتا کوئی. کئی صفحات لیکن نہیں پہنچ سکتا آدمی. یہ لیجیے، ابھی آج صبح کسی کا میسج آیا کہ میرا 5 سال کا بچہ، پرچہ تھا یا وہ میسج تھا، میرا 5 سال کا بیٹا روز سیرت کا بیان سنتا ہے خاموش رہ کر اور روتا رہتا ہے. 5 سال کا روتا رہتا ہے، اور رات کو مجھے کہتا ہے اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں جو سنی ہے دوبارہ سناؤ. کا مجھے رات کو ایک ایک کرا دیتا ہے، وہ سونے ہی نہیں دیتا کہ مجھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں سناؤ. پرسوں جو ہے وہ 3-4 میسج تھے کہ ہمارے گھر کے سب بچے پورے بیان میں خاموش بیان سنتے رہتے ہیں. یہ 5 سال کے بچے کا آنکھوں سے آنسو بہنا، کہ کئی بار بیان میں رو پڑو، دھیان سے چپ چاپ سنتا رہتا ہے. بیان کا فائدہ یہی ہے کہ آدمی چپ چاپ سنے یا پھر گھر میں رہے اور گیم میں لگا رہے، بس ہر وقت گیم گیم گیم. میں نے سنا، مجھے اتنا زیادہ غم ہوا. میں نے کہا اللہ ہمارے گھر میں بھی یہ شوق عطا فرما ہے. ماشاءاللہ میرا پورا کمرہ بتا رہے تھے گھر والے کر کے بھر جاتا ہے الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ بچوں میں بھی جذبہ ڈال دے. یہ 5 سال کا بچہ اور رات کو ایک ایک بجا دیتا ہے کہ مجھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سنائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ شوق عطا فرمائے. مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 برس ہونے والے تھے. وہ مسجد الحرام اور بیت اللہ کی زیارت کو ترس گئے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اشتیاق تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے اور مناسک ادا کیے جائیں. یہ جملے دل میں بٹھانے سے نا پھر مضمون آگے اور بڑھ جاتا ہے. پھر 6 سال اللہ کا پیارا اور لاڈلا، ان کا وہاں پر پیدائش کی جگہ، اللہ کا گھر، ملتزم، حجر اسود، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر چلے، صفا مروہ، کیا کیا یاد ہیں، کیا کیا یاد ہیں. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہجرت کر کے آئے، کس طلب کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں پر 6 سال کے بعد. انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود کو صحابہ کے ہمراہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے اور مناسک کی تکمیل کرتے ہوئے دیکھا. یہ اشارہ تھا کہ دلی ارمان پورے ہونے کو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ قریش مسلسل جنگوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکے ہیں، اس لیے امید تھی کہ وہ آپ کو عمرے کی اجازت دے دیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے. قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے. عرب کے لوگ کسی ایسے قافلے پر حملہ نہیں کرتے تھے جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں. یہ مہینہ جو ہے اس مہینے میں اس کی بڑی عظمت کی جاتی تھی. ابھی بھی قریش سمیت تمام اہل عرب کے نزدیک ان دنوں میں جنگ حرام تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن قریش کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو بھڑک اٹھے. انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے خلاف دستور جنگ کی تیاری شروع کر دی اور راستے میں مسلح جتھا تعینات کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا. ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کے حال پر. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام شاہراہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے آگے بڑھے اور مکہ کے مسافات میں حدیبیہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقامی باشندے بدیل بن ورقہ کو یہ پیغام دے کر قریش کی طرف بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے. قریش نے اس پیغام پر ذرہ بھی غور نہ کیا اور انہیں ایک جہاندیدہ شخص عروہ بن مسعود ثقفی کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ ڈرا دھمکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جائے. تقریباً 6 سال کی طویل مدت میں یہ پہلا موقع تھا کہ قریش نے تلوار کی جگہ سفارت اور گفت و شنید کی راہ اختیار کی. یہ اس بات کا عملی اعلان تھا کہ اسلام اپنا لوہا منوا چکا ہے. عروہ بن مسعود نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر قریش کی منشا کے مطابق سخت باتیں کہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معقول موقف سننے اور آپ کا عزم و استقلال محسوس کرنے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال عقیدت، یہ اور جگہ بھی لکھا ہے وہ عرض کروں گا میں. وہ محبت دیکھنے کے بعد اس نے جان لیا کہ مسلمان دبنے والے لوگ نہیں ہیں. چنانچہ واپس آ کر کہا میں نے قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں میں بھی ایسی عزت و توقیر ہوتے نہیں دیکھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے ساتھی کرتے ہیں. عجیب و غریب واقعہ ہے یہ. تو قریش نے اپنے حلیف احابیش کے سردار حلیس کو بھی ڈرانے دھمکانے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا، مگر وہ قافلے میں قربانی کے جانور دیکھتے ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے کہ قربانی لے کر آنے والوں کو حرم میں داخلے سے روکیں. تم انہیں آنے دو ورنہ ہم سب احابیش تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. قریش جو کمزور ہو چکے تھے احابیش سے تعلق توڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے بڑے سٹپٹائے. عنوان ہے ابھی بیت رضوان. اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف دوبارہ بڑی وضاحت کے ساتھ قریش کے رئیسوں کے سامنے پیش کر دیا. واپسی کے موقع پر قریش نے انہیں پیشکش کی کہ وہ چاہیں تو طواف کر لیں. وہ بولے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت نہ ملے گی میں بھی طواف نہیں کروں گا.
اس پر قریش کے سردار بگڑ گئے، انہیں نظر بند کر دیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ اب تک صلح صفائی کا راہ تلاش کر رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اتنا قیمتی تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے حضرت عثمان کے خون کے بدلے موت کی بیعت لی۔ سب نے دل و جان سے آمادگی ظاہر کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ جرات اور جانثاری کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن آیت نازل فرما دی، جن میں اس بیعت میں شریک صحابہ کو اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دی گئی۔ یقیناً اللہ ان مومنوں سے خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اس لیے اس نے ان پر سکینیت اتار دی اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح بھی عنایت کر دی۔ اس لیے بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اس ولولے کا قریش پر ایسا اثر پڑا کہ وہ مروب ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ جزیرت العرب میں اب مسلمانوں کی ایک ایسی طاقت ہے جسے ٹکرانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ انہیں اپنی اقتصادی کمزوریوں کا بھی اندازہ تھا، جس کا سبب شام اور عراق کے تجارتی راستوں پر مسلمانوں کے بے درپے چھاپے تھے۔ اس میں آگے آئے گا کہ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک صحابی آ گئے، اس میں ایک شک تھی کہ وہ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ ایسے ایک دو صحابہ کو انہوں نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قید بھی کر لیا۔ پھر جب یہ چھوٹ کر ایک جگہ پہنچے ہیں اور جو لوگوں کا ستیاناش کیا ہے نا، وہ داستان الگ ہے۔ وہ گزشتہ جنگوں میں اپنے مسلسل جانی نقصانات کے باعث پیدا شدہ عسکری کمزوری کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بادل ناخواستہ مذاکرات اور معاہدوں ہی کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو کم کرنے اور توانائی کو محفوظ اور فزوں تر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ قدم اٹھاتے ہوئے نے پہلی بار ریاست مدینہ کو ایک طاقتور حکومت کے طور پر تسلیم کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ کڑوی گولی نگلے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کچھ شکیں طے کی اور سہیل بن عمر کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ صلح نامے کی اکثر شکیں بظاہر قریش کے حق میں تھیں اور مسلمانوں کو اس سے زک پہنچنے کا خدشہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شرائط پر پوری گہرائی کے ساتھ غور کیا اور آپ کی غیر معمولی بصیرت نے فیصلہ کیا کہ صلح نامے کی جن شرائط کو قریش اپنے لیے بہت زیادہ مفید سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں، ان کے لیے اتنی مفید نہیں، اور جو شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت لگ رہی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، کچھ مسلمانوں کو انفرادی طور پر امتحان اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امید تھی کہ مسلمان اسے جھیل لیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش مجھ سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کا لحاظ رکھے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بات چیت میں 6 شقیں طے پا گئیں۔ نمبر 1، صلح نامے کی پہلی شق یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ اس شق کے ذریعے قریش مکہ پر مسلمانوں کے ممکنہ حملے کی خطرے کو دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حملہ ہوا تو کوئی بعید نہیں مسلمان غالب ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، کیونکہ سرزمین عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہونے سے اسلام کی تبلیغ کی راہیں کھل جاتی ہیں اور لوگوں کو مدینہ کا اسلامی معاشرہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا۔ دوسری شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال یوں ہی واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ اس طرح سے قریش یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اب بھی وہی غالب وہی ہیں، انہی کے ناک اونچی اور مسلمان مغلوب ہیں۔ یہ شک مسلمانوں کے لیے بڑی سخت تھی، کیونکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے اور قریش اس وقت کشمکش اسی موضوع پر چل رہی تھی۔ یہ شرط ماننا اعتراف شکست کے مترادف تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر قریش کو برتری کا جھوٹا بھرم قائم رکھنے دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے اس طرح زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو جائیں گے اور قریش حقیقت میں اس طرح کوئی قوت حاصل نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال واپسی اور اگلے سال عمرے کی شک قبول کر لی، مگر قریش کو خدشہ تھا کہ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائیں گے
تو ممکن ہے وہ مکے میں طویل قیام کریں یا اسلحے کے زور پر شہر کو قبضے میں لے لیں۔ ایسا نہ ہوا تو یہ خطرہ بہرحال ہے کہ مکے کے عاجز اور لاچار مسلمان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شک نمبر 2 کے ساتھ کچھ ذیلی دفعات پر اصرار کیا، جو یہ تھیں: اگلے سال عمرے کے موقع پر مکہ میں مسلمان کا قیام مسلمان فقط 3 دن رہے گا۔ کیا حالت ہے، سوچیں ذرا، 3 دن یعنی 7 سال کے بعد 3 دن۔ مسلمان میان میں بند تلواروں کے علاوہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں رکھیں گے۔ مسلمان کسی مکے کے باشندے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اگر مسلمانوں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہیں کریں گے، دونوں طرف سے جانے بھی نہیں دیں گے، کوئی آئے گا اس کو واپس بھی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ تیسری شک یہ تھی کہ اہل مکہ کا کوئی فرد مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح قریش اپنے نوجوانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ بند کرنا چاہتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں میں اضافہ نہ ہو۔ یہ شک مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کو ہجرت کر کے مدینہ آئے، واپس قریش کے چنگل میں دے دیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی طور پر سخت گراں محسوس کرتے ہوئے بھی یہ بات مان لی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس پر غمگین دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جلدی کوئی راستہ نکالے گا۔ راستہ کیسے نکالا وہ آگے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، قریش کے کچھ لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو اس کے بدلے امن و امان کی وجہ سے درجنوں دیگر قبائل میں اسلام کی روشنی پھیلنے کے مواقع ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پہلو پر بھی تھی کہ عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تشدد سے تبدیل ہو جائے، وہ تو دل کا سودا ہے۔ اس لیے لوگ جو دل سے ایمان لے آئیں گے، قریش کی پکڑ دھکڑ ان کے ایمان کو بدل نہیں سکے گی۔ ہاں، ان کو ذاتی طور پر اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس کے بارے میں آپ کو امید تھی کہ وہ آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ چوتھی شک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مکہ والوں سے آپ ملا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ چوتھی شک یہ تھی، اس شرط کے ذریعے قریش اپنے حامیوں میں اضافے کی راہ کھلی رکھنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر اسے منظور کر لیا کہ اگر کوئی بدبخت خود اسلام کو چھوڑنا چاہے تو اس کا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ پانچویں شک یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف خفیہ کارروائیوں اور خیانت سے اجتناب کریں گے۔ چھٹی شک یہ تھی کہ دیگر قبائل میں سے جو چاہے قریش کا حلیف بن کر اور جو چاہے مسلمان کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک منصفانہ بات تھی جو مسلمانوں کے لیے مفید تھی، کیونکہ اس طرح انہیں نئے اتحادی میسر ہو سکتے تھے اور پورے عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی تھی۔ اس شک کے تحت موقع پر موجود بنو غزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو گئے۔ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کا اضافہ فرمایا کہ ہمارے وہی حقوق تمہارے ذمے ہوں گے جو تمہارے ہمارے ذمے ہوں گے۔ مشرکین بھی اس قدر معقول بات پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اس شک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی برابر حیثیت کو تسلیم کرا لیا۔ اللہ، بس یہ بات بتاتا ہوں، آگے تو ہمت بھی نہیں ہے۔ اس مجلس معاہدہ میں قریش کا رویہ شدید ضد، پریشانی اور بے دلی کا عکاس تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے رواداری، عالی حوصلگی اور فراست کے ساتھ معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ معاہدے کی شرائط لکھوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسلامی آداب کے عین مطابق دستاویز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، رحمان اور رحیم کو نہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں بسمک اللہم لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول کر کے یہی لکھوا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، یہ وہ دستاویز ہے جس کا محمد رسول اللہ نے عہد کیا ہے۔ یہ عبارت دیکھتے ہی رؤسائے قریش نے شور مچا دیا، ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بھلا کس بات سے کیوں روکتے؟ ہمارے نزدیک فقط محمد بن عبداللہ ہیں، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں،
اگرچہ تم نے مجھے جھٹلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازع ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اچھا محمد رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نام مبارک مٹانے سے خود کو مٹا دینا آسان تھا. عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ کے اسم گرامی میں کبھی نہیں مٹاؤں گا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہے. انہوں نے وہ مقام دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا. اگرچہ آپ کو کتابت میں مہارت نہ تھی مگر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ بن عبداللہ التحریر فرما دیا. ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی ہمت، حوصلے اور اطاعت رسول کا سخت ترین امتحان تھا. یہ ہوا کہ قریش کے سفیر سہیل بن عمر کے نوجوان بیٹے حضرت ابو جندل نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا. انہیں اس کی پاداش میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا مگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کے قریب تشریف آوری کا سن کر کسی طرح بھاگ نکلے اور اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی. سہیل بن عمر نے دیکھا تو کہا معاہدے کے مطابق اسے واپس کیا جائے. بیٹا تھا ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صلح نامے پر دستخط تو ہوئے نہیں ہیں مگر سہیل بن عمر نے بیٹے کی واپسی پر اصرار کیا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو بے چین ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل نہیں؟ پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں سر نیچا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ میرا مددگار ہے. وہ بولے کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. سبحان اللہ. آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے کر رخصت فرمایا. صلح نامے پر دستخط ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کو حکم دیا اپنے جانوروں کو قربان کر کے سر منڈوا کر احرام کھول دیں. 29 ذوالحجہ کو آپ مدینہ شریف واپس پہنچ گئے. باقی کل صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا، اس میں کیسے فتوحات ہوئی، وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ. ایسی پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں نے ایسی کارروائیاں کی کہ دماغ ٹھیک ہو گیا ان کا. اگر یہ لوگ چلے جاتے مدینہ شریف تو پھر کچھ نہیں کر سکتے تھے اور وہ شک یہ تھی کہ وہاں آ نہیں سکتے. نہ آنے کی وجہ سے سب ایک جگہ جمع ہو گئے. پھر ان کے رگڑے ایسے دیے کہ ان کو ان کی نانی دادی بھی یاد آ گئی ہوگی ساتھ میں. ماشاءاللہ کیا باتیں ہیں بھائی. ہر بیان میں ماشاءاللہ چاشنی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تو آگے کی کیا فتح مکہ کیا ہے پھر بھائی. فتح مکہ کے دن اور اس سے پہلے کے کیا واقعات ہیں.